اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 17 مئی 2018 کی تاریخ ہے، جمعرات کا دن ہے، اور پاکستان میں آج پہلا روزہ ہے، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ سب کو میں رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد اپنا سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں، ماؤں، بہنوں، پاکستان اوورسیز میں سننے والوں، اس آڈیو میرے میسج کو ان سب کو بھی رمضان مبارک ہو اور السلام علیکم۔ آج میرا یہ جو ویڈیو پیغام ہے، یہ خصوصاً میلینیلز یعنی یوتھ، گرلز، بوائز، اسٹوڈنٹس سے ہے۔ میلینیلز، یوتھ یعنی 12 سال سے 25 سال کی عمر۔ اور آج کے میرے ویڈیو پیغام کا عنوان ہے حب الوطنی یعنی ملک سے وفاداری، پیٹریوٹزم اور غداری، ٹریچری یعنی بیٹریل آف ٹرسٹ۔ کون غدار اور کون محب وطن ہے؟ میرے بچوں، بیٹے، بیٹیوں، میلینیلز، یوتھ، 12 سال کی عمر سے لے کر 25 سال کی عمر سے تعلق رکھنے والے، میرے آج کے خطاب کا جو مرکزی عنوان ہے، جو مرکز ہے، جو محاصل ہے، جو سینٹر ہے، یعنی مرکزی توجہ کیا ہے، کیا مرکز ہے مرکزی توجہ کا، اس کے بارے میں آپ کو ذرا سی تکلیف کرنی ہوگی، زحمت اٹھانی ہوگی، اور وہ یہ کہ اپنے اپنے گھروں، عزیز و اقارب، اپنے محلے میں رہنے والے عمر رسیدہ، انتہائی عمر رسیدہ بزرگوں سے، جس میں خواتین اور مرد شامل ہوں، ان سے، یعنی اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے، قیام پاکستان اور پاکستان کے بننے، یعنی 1947 میں قائم ہونے والے ملک پاکستان، 1947 میں قائم ہونے والے ملک کی کیا اصل تاریخ ہے، کیا سچی تاریخ ہے، کیا صحیح تاریخ ہے، اس سے آگاہ ہونے کے لیے آپ کو ان سے رابطہ کرنا ہوگا، ان سے پوچھنا ہوگا، ان سے جرح کرنی ہوگی، ان سے بار بار سوالات کرنے ہوں گے کہ کیا کیا مشکلات اور قربانیوں کے عمل سے گزر کر پاکستان بنایا
اور کن کن مشکلات اور قربانیوں کے عمل سے گزر کر پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کا عمل ہمارے آباء و اجداد نے کیا. لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اصل تاریخی حقیقت یہ ہے کہ 1947 سے لے کے 14 اگست 1947 سے لے کے آج کے دن تک اس ملک پر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا جنہوں نے ایک قطرہ بھی پاکستان کے قیام کی جد و جہد یا تعمیر پاکستان میں صرف نہیں کیا، اور وہ مضبوط پاکستان کا طبقہ بن گیا جس کو ہم فوج کہتے ہیں، عسکری فورسز کہتے ہیں، جس کو ہم ملک کی مسلح افواج کہتے ہیں. انہوں نے ملک کو ٹیک اوور کر لیا. ٹیک اوور کرنے کے بعد انہوں نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو زہر دے کے، سلو پوائزن دے کے اور ایک سازش کے تحت انہیں قتل کر دیا. اس کے بعد خان لیاقت علی خان کو شہید کر دیا. حسین شہید سہروردی کو رسوا کیا، حتیٰ کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن، جنہوں نے پاکستان کے قیام کے بعد قدم بقدم اپنے بڑے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح، اپنے بھائی کا بھرپور ساتھ دیا، ایک ایک لمحے ساتھ دیا، ان کو بھی فوج نے غدار قرار دیا. اور یہ بات کھلے عام بار بار فوجی دہراتے رہتے ہیں، فوجی کہتے رہتے ہیں، فوج کے ادارے کہتے رہتے ہیں، فوج کے جرنیل کہتے رہتے ہیں، فوج کا شعبہ اطلاعات کا ادارہ کہتا رہتا ہے ISPR، یعنی انٹر سروسز انٹیلیجنس، بار بار دہراتی رہتی ہے. دیگر جرنیل بار بار اپنے خطابات میں دہراتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں، دعوے کرتے رہتے ہیں کہ فوج کا چیف جو سوچتا ہے، جو کہتا ہے، وہی کہنے والی سوچ، وہی بات، وہی موقف پوری فوج کا ہوتا ہے، وہی سوچ پوری فوج کی ہوتی ہے. فوج کے ایک ایک سپاہی، ایک ایک افسر کا وہی خیال، وہی فکر، وہی سوچ، وہی موقف ہوتا ہے جو فوج کے چیف کا ہوتا ہے. فوج نے بہت کچھ کیا، میں تفصیل میں جانا چاہتا نہیں. میرے یوتھ، آپ لوگوں کو ذرہ برابر پاکستان کی تاریخ معلوم نہیں ہے، لیکن آپ بزرگوں سے پوچھئے کہ ہر سویلین حکومت کا تختہ کس نے الٹا؟ ہر سویلین حکومت کا تختہ اگر کسی نے الٹا تو وہ افواج پاکستان نے الٹا، فوج نے الٹا. اور جو سویلین حکومت آتی رہی وہ ہمیشہ فوج کی تابع داری کرتی رہی.
فوج کے احکامات و اشارات اور ان کے مقاصد، ان کے فکر، ان کے فلسفے کو لے کر آگے بڑھتی رہی. یہ انتہائی بد نصیبی اور بدقسمتی کی بات ہے، لیکن بات سچی ہے، بات حقیقت پر مبنی ہے. ملینیلز، یوتھ، گرلز، بوائز، میرے بچے بچیوں، فوج پر تنقید کرنا یہ پاکستان کی فوج کے مظالم، ان کی قتل و غارت گری، سیاسی فوج کے جو مخالفین ہوں ان کی جبری گمشدگیاں ہوں، جو گمشدگیوں کا معاملہ ہو، ان کے ایکسٹرا جوڈیشل ایگزیکیوشنز یعنی ماورائے عدالت قتل کے ظالمانہ سفاکانہ واقعات ہوں. ان دردناک سفاکانہ واقعات کو دیکھ دیکھ کر اگر کوئی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور اس کے منہ سے نکل جائے کہ ایسا ملک جہاں انسانوں کے بنیادی حقوق حاصل نہیں، انہیں احتجاج اور آواز اٹھانے کا حق نہیں، ایسا پاکستان مرد آباد، تو وہ تنقید کرنے والا، پاکستان مرد آباد کہنے والا غدار قرار دے دیا جاتا ہے. لیکن میرے بچوں، بچیوں، بیٹے، بیٹیوں، ملینیلز، آپ اس بات کو غور سے سن لیجئے کہ جن لوگوں نے بار بار پاکستان کا آئین توڑا، بار بار توڑا، صرف آئین ہی نہیں توڑا بلکہ ملک کو توڑ ڈالا، دو حصے کر دیے ملک کے. انہیں فوج غازی اور محب وطن قرار دیتی ہے، یعنی ان کو نہ صرف غازی محب وطن قرار دیتی ہے بلکہ انعام و اکرام سے بھی نوازتی ہے، خصوصاً جرنیلوں کو. اور ایک نعرہ بڑا فخر سے لگایا جاتا ہے، قوم کا ایک ہی غازی، جنرل نیازی، جنرل نیازی، قوم کا غازی، جنرل نیازی، جنرل نیازی. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. میرے بیٹے بیٹیوں، یوتھ، گرلز، بوائز، ملینیلز، کیا محب وطن پاکستانیوں کو بلا جواز گرفتار کر کے انہیں لاپتہ کر دینے کا عمل، انہیں غائب کر دینے کا عمل، لاپتہ کر دینے کا عمل آئین اور ملک کے مروجہ یعنی رائج کا قوانین کے مطابق، لا آف دا لینڈ کے مطابق ہے یا لا آف دا لینڈ کے خلاف ہے؟ کیا اس فوج کے عمل کو آئین اور قانون کے خلاف قرار نہیں دیا جائے گا؟ کیا سیاسی مخالفین کو گرفتار کر کے انہیں حراست کے دوران انتہائی بے ایمانہ تشدد کا نشانہ بنا کے قتل کر کے ان کی سر بریدہ لاشوں کو یعنی میوٹیلیٹڈ باڈیز کو سڑکوں، ویرانوں، جنگلوں میں
پھینکنے والوں کا عمل غداری کے زمرے میں نہیں آئے گا؟ بتاؤ بچوں، بیٹیوں، گرلز، بوائز، بتاؤ بتاؤ۔ ہزاروں بے گناہ مہاجروں، بلوچوں، قبائلیوں، پشتونوں، ہزار والوں، بلتستانیوں، بنگالیوں کو بلا جواز قتل کرنے کے سفاکانہ عمل کو آئین اور قانون کے خلاف قرار نہیں دیا جائے گا؟ دوسرے لفظوں میں، آئین اور قانون کی پاسداری کی قسم کھانے والوں جو بار بار قسم کھاتے ہیں، جب وہ پاسنگ آؤٹ پریڈ کر لیتے ہیں تو وہ قسم کھاتے ہیں کہ ہم آئین کی اور قانون کی پاسداری کریں گے، تو بار بار یہ قسم کھانے والوں کو جو ایسا ظالمانہ سفاکانہ عمل کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، لاپتہ کرتے ہیں، ماورائے عدالت قتل کرتے ہیں، اس عمل کو غیر قانونی عمل اور آئین کی خلاف ورزی قرار دے کر انہیں غدار نہیں قرار دیا جائے گا؟ میرے بچے، بیٹے، بیٹیوں، میلینیلز، یوتھ، گرلز، بوائز، آپ مجھے بتائیں کہ آج تک ملک کا آئین توڑنے، ملک کو دولت کرنے، ملک کو توڑنے والے کسی ایک فوجی یا فوجی جرنیل کو غدار قرار دیا گیا؟ کیا غدار قرار دے کر اسے سزا دی گئی؟ کیا حمود الرحمان کمیشن سامنے لایا گیا؟ ہتھیار ڈالنے والے جرنیلوں کو، فوجی افسران کو غدار کہہ کر کوئی ایک دن کی بھی کسی کو سزا دی گئی؟ بلکہ میرے بچے، بچیوں، میرے بچوں، بچیوں، میلینیلز، یوتھ، گرلز، بوائز، بلکہ انڈین فوج کے سپاہی سالار کے سامنے 1971 میں، 1971 میں انڈیا کے انڈیا کے جنرل اروڑا سنگھ کے ہاتھوں، ان کے سامنے جنرل نیازی نے ہتھیار ڈالے، لیکن کیا انہیں کوئی سزا دی گئی؟ نہیں، بلکہ نعرے لگائے گئے، قوم کا ایک ہی غازی جنرل نیازی۔ انہیں کوئی سزا نہیں دی گئی۔ کیا سزا دی گئی؟ نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ بلکہ ان کے لیے تو فوج نے پورے ملک میں، جیسا میں نے پہلے کہا، بار بار کہا، غور کر لو، بزرگوں سے پوچھ لو، 1977 میں نظام مصطفیٰ کے نام پہ تحریک چلی، اس میں بڑی شان سے بلایا جاتا تھا جنرل نیازی کو، نعرے لگائے جاتے تھے، قوم کا غازی جنرل نیازی، قوم کا غازی جنرل نیازی۔ میرے بچے، بچیوں، میرے بیٹے، بیٹیوں، میلینیلز، یوتھ، اسٹوڈنٹس، گرلز، بوائز، اگر میں غدار ہوں تو مجھے سزا آپ دے، جو کچھ کریں قانون اور آئین کے مطابق، میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے اس کا جواب دیا جائے، میرے بڑے بھائی ناصر حسین، جن کا کوئی 71 سالہ ناصر حسین،
جن کا کوئی قصور نہیں تھا، جن کا تعلق ایم کیو ایم سے نہیں تھا. میرے بھتیجے عارف حسین جس کا ایم کیو ایم سے تعلق تو کیا ممبر شپ نہیں تک نہیں تھی. اسی طرح میرے ہزاروں 22,000 سے زائد پیارے پیارے معصوم ساتھیوں کو، نوجوانوں کو بلا جواز گرفتار کر کے ماورائے عدالت قتل کیا گیا. ایکسٹرا جوڈیشلی ایگزیکیوشنز کی گئی ان کی، انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کی کھالیں اتاری گئیں، ان کی آنکھیں نکالی گئیں، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، گرم گرم استریوں سے ان کے بدن چلائے گئے. بغیر کسی جرم کے، صرف اس جرم کے کہ ان کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے، انہیں شہید کر دیا گیا، انہیں ماورائے عدالت قتل کر دیا گیا. سب سے بڑے فلاسفر، دانشور، مترجم، انتہائی قابل ترین استاد، جامعہ کراچی میں 40 سال طلباء کو تعلیم دینے والے ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف کو شہید کرنے کا عمل جو رینجرز نے، راونوار نے، فوج نے کیا، کیا یہ آئین کے مطابق تھا؟ کیا یہ قانون کے مطابق تھا؟ یہ بھی آپ سوچئے. کوئی نہیں بولا ان کے لیے. اسی طرح پاکستان میں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ محترمہ معصومہ جہانگیر صاحبہ، ان کو ISI نے قتل کیا ہے، زہر دے کے قتل کیا ہے. پورا ملک خاموش ہے. ان کے قاتلوں کو بھی پکڑا جائے، ان کی فورینزک اینالیسس کی جائے، ان کی باڈی کی، ثابت ہو جائے گا کہ انہیں زہر دیا گیا ہے. ان کی طبعی موت نہیں تھی، انہیں قتل کیا گیا ہے، جس طرح ہمارے ہزاروں ساتھیوں کو قتل کیا گیا. تو کیا یہ سب کچھ کرنے والے فوجی افسران ہوں یا فوجی ہوں، کیا وہ غداری کے زمرے میں نہیں آئیں گے؟ کیا انہیں غدار نہیں قرار دیا جائے گا؟ جواب دو نوجوانوں، جواب دو. کیا انہیں قرار نہیں دیا جائے گا غدار؟ کیا ظالم قرار نہیں دیا جائے گا؟ کیا ہلاکو خان اور چنگیز خان نہیں کہا جائے گا؟ جواب دو. میرے نوجوانوں، میرے بیٹے بیٹیوں، بچے بچیوں، گرلز، یوتھ، ملینیلز، بوائز، گرلز، بوائز، سوچو 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 سوچو، غور کرو غور کرو غور کرو غور کرو غور کرو، فکر کرو فکر کرو فکر کرو، سوچو سوچو سوچو، خدا را سوچو اور جان لو کہ مستقبل، مہاجر قوم کا مستقبل، فیوچر آف مہاجر نیشن تمہارے ہاتھ میں ہے. قوم کا مستقبل، قوم کا فیوچر تمہارے ہاتھ میں ہے. اب تم خود سوچو کہ تمہیں الطاف حسین کا ساتھ دینا ہے یا پھر مہاجر قوم کے میر جعفر اور میر صادقوں کا ساتھ دینا ہے.
بولو، میر جعفروں، میر صادقوں کے ساتھ جاؤ گے، مہاجر قوم کے غداروں کے ساتھ جاؤ گے، یا الطاف حسین کا ساتھ دو گے؟ آنے والے الیکشن میں جو 2018 کو ہونے والے ہیں، آدھی آبادی آپ کی کم کر دی گئی ہے، ڈی لمیٹیشن کر کے آپ کی تمام کانسٹیٹوئنسیز خراب کر دی گئی ہیں. ایسے انتخابات میں آپ حصہ لیں جس میں آپ اپنے نمائندگان کے لیے رات دن محنت کریں، دریاں بچھائیں، پوسٹر لگائیں، جلسوں کے انتظامات کریں، کھانے پینے کی فکر نہ کریں، اور منتخب ہونے والا فوراً منتخب ہونے کے بعد ذرا سا اس پر امتحان کا وقت آئے، وہ اپنا سودا کر کے شہیدوں کے لہو کا سودا کر کے فوج کی گود میں بیٹھ جائے، قاتلوں کی گود میں بیٹھ جائے. ایسے الیکشن میں اور ایسے منتخب نمائندگان کا تم کیا کرو گے؟ لوگ کہتے ہیں اسمبلی میں آواز اٹھائیں گے. آواز کیا خاک اٹھائیں گے؟ وہ جو شہداء کے قبرستان جا کر یوم شہداء کے موقع پر قرآن خوانی نہیں کر سکتے، فاتحہ خوانی نہیں کر سکتے، اور وہاں آنے والوں کے جو شہداء کی یادگار پر پھول چڑھانے آتے ہیں، شہداء کے قبرستان جانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو فوج مارتی ہے، پولیس مارتی ہے، رینجرز مارتی ہے. اور یہ غدار کہتے ہیں اگر فوج، انتظامیہ، پولیس ہمارا ساتھ دیتی تو ہم خود ہی نمٹ لیتے، یا ہم فوج کو، رینجرز کو پکڑ کر ان کو الطاف حسین کے حق میں یا شہیدوں کی یادگار پر آنے والوں کو، ماں بہنوں بیٹیوں کو نہ صرف ہم خود مارتے بلکہ انہیں پولیس کے حوالے کر دیتے. تو کیا منتخب کرانے والوں کو تمہیں غلام پھر دوبارہ بنانا ہے؟ یہ تمہیں سوچنا ہے. یا کیا تم نہیں جانتے میلینیلز، یوتھ، گرلز، بوائز، اسٹوڈنٹس، گرلز اینڈ بوائز، میرے بیٹوں، بیٹیوں، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ آج کمالو ٹولہ، بہادر آباد ٹولہ، پی آئی بی ٹولہ کس کا ساتھ دے رہا ہے؟ تمہارا ضمیر کیا کہتا ہے؟ یہ لوگ کس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ شہیدوں کے لواحقین کی خبر گیری کر رہے ہیں، لاپتہ ساتھیوں کے اہل خانہ کی خبر گیری کر رہے ہیں، جیلوں میں اسیر ساتھیوں کی خبر گیری کر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی مظاہرہ کر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی آواز اٹھا رہے ہیں. میں تمہیں اللہ کے رسول اور اس مقدس مہینے کا ماہ رمضان المبارک کا واسطہ دیتا ہوں کہ سچ سچ بتاؤ، سچ سچ بتاؤ، کیا تم ایسے لوگوں کا ساتھ اب بھی دو گے جو شہیدوں کا لہو چاٹ چکے ہیں، شہیدوں کے لہو کا سودا کر چکے ہیں؟ کیا تم آنے والے الیکشن میں حصہ لے کر منتخب کرا کے لوگوں کو پھر فوج کا ایجنٹ بنانے کا عمل کرو گے؟ فوج کا ایجنٹ بنا کر، یعنی انہیں منتخب کرا کر الیکشن میں حصہ لے کر انہیں پھر منتخب ہو جانے والوں کو فوج کا ایجنٹ بنانے کا عمل کرو گے؟ مہاجر شہیدوں کے مقدس لہو کا جن لوگوں نے بڑی بے شرمی، بے غیرتی سے سودا کیا، کیا تم ایسے لوگوں کا ساتھ دو گے؟ کیا تمہیں ساتھ دینا چاہیے؟
یہ تمہیں غور کرنا ہے، تمہیں سوچنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج کا یہ آڈیو پیغام تمہارے لیے دعوت فکر ہے۔ آج ہی سوچو، آج ہی سوچو۔ انشاءاللہ میرا یہ سلسلہ مختصر بات چیت کا تم سے جاری رہے گا، اتنا کافی ہے۔ زندگی رہی تو آئندہ تفصیلی مزید بات ثبوت و شواہد کے ساتھ کروں گا، ویڈیو لاگ کے ذریعے، ویڈیو لاگ کے ذریعے لائیو آ کر تمہیں ثبوت دکھاؤں گا کہ مہاجروں کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے۔ تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں، نوجوانوں، بیٹے بیٹیوں، تم لوگوں کو کچھ نہیں پتا کہ مہاجروں کا کب کب جسمانی اکنامک قتل عام ہوا ہے، آپ کو نہیں معلوم۔ یہ میں ثبوت و شواہد کے ساتھ جلد ویڈیو لاگ کے ذریعے آپ کو بتاؤں گا۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ شروع ہو چکا ہے۔ شہداء کے لواحقین، ان کے بچے ماؤں سے کہہ رہے ہیں ماؤں عید کے کپڑے کب آئیں گے، تھیلیاں کب آئیں گی، کھجلا کب آئے گا، ابو کہاں ہیں؟ ابو تو ہر سال لے کر آتے تھے، اب ابو نہیں ہے، اب کون لائے گا افطاری کا سامان، سحری کا سامان؟ لاپتہ ساتھیوں کہ جو اہل خانہ ہیں، خدا کے لیے ان کے دکھ اور درد کو سمجھو، ان کے دکھ درد میں خدا را شریک ہو۔ شہداء کے لواحقین جو ہیں ان پر، ان کے بچوں پر، یتیم بچوں پر، ان کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھو، ان کی مدد کرو۔ زکوٰۃ فطرے کی جو رقوم بنتی ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے، ان کی سنت ہے کہ پہلے اگر مدد کرنی ہے تو اپنے قریبی عزیز و اقارب، قریبی لوگوں کی مدد کرو۔ کیا تم ایسا کرو گے؟ صرف تم ہی نہیں بلکہ اپنے جان پہچان والوں سے، اپنے اہل خانہ سے، اپنے ملنے جلنے والوں سے کہو کہ وہ بھی آگے بڑھیں، اسیروں کے اہل خانہ کی مدد کریں، خبرگیری کریں، لاپتہ ساتھیوں کے اہل خانہ کی خبرگیری کریں، ان کی مدد کریں، شہداء کے لواحقین کی مدد کریں۔ اور عید کے دن اور رمضان میں کوئی ضرورت نہیں ہے گروپ بنانے کی، کوئی بھی سامان لے جا کے لکھ کر اس میں کہ یہ ایم کیو ایم کے کارکنوں کے لیے یہ سامان ہے، جیل پہ جا کے رمضان کے لیے بھی سامان پہنچائیں، اور عید کے دن کے لیے بھی ابھی سے انتظام کریں کہ کس طرح آپ کو جیلوں میں کھانا پہنچانا ہے اسیروں کے لیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بیٹے بیٹیوں، اب پہلے بھی کہا مستقبل تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں پاکستان میں کچھ ملنے والا نہیں، یاد رکھو، ہمیں پاکستان میں کچھ ملنے والا نہیں، ہمیں پاکستان میں کچھ ملنے والا نہیں، تو پھر ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ کون سا راستہ؟ وہ راستہ جو غیرت مندی کا ہے یا بے غیرتی کا؟ وہ راستہ جس کے لیے ٹیپو سلطان شہید نے کہا تھا، اس کا قول ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ اس کے مطابق، اس کے قول کے مطابق تم عمل کر کے آئندہ کا لاہ عمل ترتیب دو گے۔ اب تمہیں قربانیاں دینی ہیں،
تمہیں یہ نہیں سوچنا کہ کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، تم سوچو کیوں کہ ملک سے یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ اوورسیز یونٹوں میں جو مہاجر جلا وطن ہوئے ایم کیو ایم کے، انہوں نے شادیاں کر لی، بچے پیدا کیے، کاروبار کیے، محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، اپنا اپنا گھر دیکھ رہے ہیں۔ جلا وطن ہونے والوں کی اکثریت جو ایم کیو ایم کی ہے وہ وہاں کی زندگی میں مگن ہو گئی ہے، مصروف ہو گئی ہے۔ ان لوگوں کی اکثریت کو شہیدوں کی قربانیوں اور مہاجروں کی قسمہ پرسی کی کوئی فکر نہیں، وہ اس سے قطعی اور قطعی غافل ہو چکے ہیں، ماں سوائے چند ایک اوورسیز میں رہنے والے ہیں جو آج بھی مہاجر شہیدوں کی قربانیوں کو یاد رکھے ہوئے ہیں، لاپتہ ساتھیوں کے اہل خانہ کو کے کرب کو جانتے ہیں، اسیروں کے کرب کو جانتے ہیں، اور حتی المقدور ان کی مدد بہت چاہے تھوڑی ہی ہو مگر تھوڑا بہت کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ بہرحال جو کرتے ہیں اللہ انہیں اس کا اجر دے گا۔ کیوں؟ اگر انہوں نے غفلت کا مظاہرہ جو نہیں کر رہے اور وہ اپنے اپنی زندگی میں مگن ہو گئے، اگر آپ بھی اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے انہی کی طرح اور سیلفش ہو گئے، خود غرض ہو گئے، تو شہیدوں کے لواحقین کے بچوں کا کون خیال کرے گا؟ اسیر ساتھیوں کا کون خیال کرے گا؟ لاپتہ ساتھیوں کے اہل خانہ کا کی خبر گیری کون کرے گا؟ لہذا یاد رکھو، آج جاگنا ہوگا اور جان مال جس کی قربانی ہو اس کے لیے تمہیں تیار ہونا ہوگا۔ مہاجر قوم کا فیوچر تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہیں آگے آنا ہوگا۔ اگر تم نہیں آؤ گے تو پھر یاد رکھو تمہاری مہاجروں کی داستان بھی نہ ہوگی۔ داستانوں میں آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔